انسانوں کے نام افزار ریحان، یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا USA، مائی ڈریم۔ ہر سال جب 14 اور 15 اگست کی درمیانی سیاہ رات آتی ہے تو درویش کے سینے میں لگے وہ زخم ہرے ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنے بزرگوں سے بٹوارے کے حوالے سے سن رکھے ہیں اور جنہیں ماں بعد اس کے مطالعہ نے مزید گہرا کر دیا ہے۔ نوعمری میں ایک کتاب پڑھی تھی، پاکستان ناگزیر تھا۔ تب سے ایک تمنا رہی، مختلف نو بکھیروں نے وہ لمحات نہیں بخشے کہ اس کے رد یا بالمقابل کتاب لکھ پاؤں۔ اس خطے میں آگ کے الاؤ جلانے اور خون کے دریا بہانے والوں نے ابدی ظلم یہ کیا ہے کہ اپنے نوجوانوں کے معصوم اذہان کو جعلی اور جھوٹے پروپیگنڈے سے مطالعہ پاکستان یا اسٹڈی کے نام پر مفلوج کر دیا ہے۔ آج جب اس جنونیت کے آفٹر افیکٹس معاشی بدحالی کی صورت سامنے آ رہے ہیں تو ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس ملک بد نصیب کو چھوڑ کر امریکہ یا یورپ کے ممالک بھاگ جائیں، چاہے انہیں وہاں ایسی جاب کیوں نہ کرنی پڑے جنہیں یہاں کرتے ہوئے انہیں اپنی کم مائگی اور شرمندگی کا احساس دامدگیر ہوتا ہے۔ وہ اس گھٹن سے بہر صورت نکل بھاگنا چاہتے ہیں، چاہے غیر قانونی بارڈر کراسنگ میں کسی گولی کا نشانہ بن جائیں یا کسی سمندری کشتی میں ڈوب مریں۔ دنیا حیرت سے دیکھتی ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے اور نہ وہاں کوئی خانہ جنگی ہو رہی ہے، یہاں سیریا یا افغانستان جیسے حالات بھی نہیں ہیں۔ ہم لوگ یہاں اٹھتے بیٹھتے انڈین کشمیر میں بھارتی مظالم کا رونا روتے ہیں، انڈین کشمیریوں کی مظلومیت کے مروڑ ہمارے پیٹ میں ہمہ وقت اٹھتے رہتے ہیں، لیکن وچار کی بات یہ ہے کہ شتابی و بدحواسی سے انڈین کشمیری تو نہیں بھاگ رہے جیسے ہمارے پاکستانی کشمیری، جسے شک ہے وہ یونان کے قریب ڈوب کر مرنے والے پاکستانی زیر قبضہ کشمیری نوجوانوں کے لاشیں ملاحظہ فرما لے۔ پارٹیشن کیوں ناگزیر سمجھی گئی، اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی اور چھاپی جا چکی ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ تب تک اور کسی حد تک اب تک ہماری مسلم سائیکی میں اپنی حکمرانی کا خمار اور اپنی برتری کا کیڑا پھنسا ہوا ہے۔ اس میں مغل امپائر سے لے کر آٹومن امپائر اور قرون اولیٰ کی جیسی تیسی پھیلائی گئی اور گھڑی گئی کہانیوں پر مبنی عظمت رفتہ کو لٹانے کی حسرت و تمنا بھی شامل تھی۔ کوئی بھی راسخ مسلمانی والا شخص ہوگا وہ خلافت و امامت کے تصورات کو یوں خیال کرے گا جیسے کائنات انہی کے گرد گھوم رہی ہے، اور اس سے بڑی یونیورسل ٹروتھ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ عصر حاضر کی جدید اور سائنٹیفک علمی ترقی کے تھپیڑوں نے البتہ اس بے بنیاد زہریلی سوچ کے لیے تریاق کا کام کیا ہے۔ جب دور ملوکیت، طاقت، جہالت کا تھا تو اس میں لازماً وہی شخص اہم تر خیال کیا گیا جو زیادہ جنگجو اور لڑاکا تھا، لیکن جو ہی جدید سائنٹیفک دور کا آغاز ہوا عظمتوں کے سارے رفتہ پیمانے چکنا چور ہو گئے۔ طرز کہن پیڑنا اور آئینے نو سے ڈرنا ان سب آثار قدیمہ کے لیے ایک طرح سے ڈراؤنا خواب بن گیا۔ عین ممکن ہے کہ قدیمی سلطنتوں کے زوال کی طرح شاب کہن کا یہ نشہ اترتے ہوئے مزید کئی دہائیاں گزر جائیں، لیکن ایک حقیقت ازر من الشمس ہے کہ ہماری مسلمانی نے جتنا بھی دور عروج دیکھنا تھا وہ سب دیکھ چکی۔ اب اگر کسی پاکٹ میں انہیں کوئی کامیابی ملتی بھی ہے تو وہ جزوی و ہنگامی ہوگی، بسیط مجموعی ابدی زوال ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے درویش کا استدلال ہے اب ریلیجن اور کنگڈم کو ہسٹری میں زندہ و سلامت رہنا ہے۔ اب کارزار حیات میں ہیومینٹی کے نئے پیمانے آشکار ہونے ہیں۔ آج دنیا UN ہیومن رائٹس تک پہنچی ہے تو یہ کسی ایک مہمیز نہیں، صدیوں پر محیط شعوری ریاضت کی داستان ہے۔ جس طرح ہم کبھی قبائلی ادوار سے نکل کر امپاز تک پہنچے تھے جو بالآخر ماڈرن نیشنل سٹیٹس میں ڈھل گئیں، اب اگلا سنگ میل خطوں کی کوارڈینیشن بن کر ابھر چکا۔ اب علاقائی تعاون کو نئی جہتیں مل رہی ہیں، نئی کونپلیں اور نئے شگوفے پھوٹ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک خاموش ارتقاء جاری و ساری ہے۔ ایسے میں کیا ہمارا یہ خطہ ہند یا قدیمی ہندی تہذیبی گہوارہ ہی وہ بد نصیب سرزمین بن کر رہے جہاں سوائے سرپٹول، جہالت، منافرت اور جنونیت کے نہ محبت و دوستی کی آبیاری ہو سکے، نہ ترقی و خوشحالی کی شاداب فصلیں لہلہا سکیں؟ اس میں قصور ہمارے اعلیٰ ظرف ہندو ہمسائے ماں پیو جائے کا ہے، نہ انسان نواز و درخشاں انڈین سویلائزیشن کا۔ خلل کچھ اپنے دماغ میں تھا جس کی درستی کا وقت آن پہنچا ہے۔ انہوں نے اپنی ذہنی وسعت میں جو استقامت دکھائی آج وہ اس کا میٹھا پھل کھا رہے ہیں، اور ہم نے اپنے کرموں سے جو زہریلی فصل بوئی اسی کو آج کاٹ رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس میں ہم خود کٹ رہے ہیں۔ یہ خود کش حملے کیا ہیں؟ ہم نے دوسروں کی طرف جو بارود ڈیلا تھا یہ گنگناتے ہوئے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، کہیں خدا نخواستہ اس کے مصداق خود ہم ہی تو نہیں ہیں۔ جو بھی تھا اچھا یا برا ایک دور تھا جو گزر گیا، تلک ایام قد خلت۔ اب ماضی پر رونے، پشیمان ہونے یا پہم ٹسرے بہاتے چلے جانے کی بجائے جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جمہوری دنیا کے دوش بدوش آگے بڑھتے ہیں، جس کی ابتدا اپنے اس تہذیبی گہوارے خطہ ہند سے کرتے ہیں۔ جنونیت میں ہم نے جو بھی اقدامات اٹھائے وہ حرف آخر نہیں ہے، شعور آنے کی بات ہے، ہر کوتاہی کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں درویش کے سامنے 3 رویے، تصورات، لائحہ عمل یا اپروچیں ہیں۔ اول، ہم جیسے ہیں اسی ڈگر پر چلتے ہوئے محض اچھی ہمسائیگی کی کوشش کر لیں، لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ جو ہی ہم بھائی چارے کی طرف 2 قدم آگے بڑھائیں گے جنونیت کا ایک ہی ریلا چڑھائی کرتے ہوئے کسی بھی لمحے ہمیں 4 قدم پیچھے دور پھینک دے گا۔ سو ہم
ہم بلند بانگ دعووں کے باوجود بالفعل اس گرداب یا سرکل سے کبھی نہ نکل پائیں گے۔ اگر ایک مسئلہ کشمیر حل ہو بھی جائے گا تو دوسری اور تیسری ایسی ہی بلائیں پھر حد پہنچیں گی۔ دوسری صورت یہ کہ ہم مسئلہ کشمیر کو کسی گہرے سرد خانے میں دباتے ہوئے یا جو جہاں ہے اسی کو مستقل و باضابطہ طور پر تسلیم کرتے ہوئے اس کے اسیر و یرغمالی بننے کی بجائے پورے اعتماد کے ساتھ سٹینڈ لے لیں۔ ہم نے جارحیت میں ہمیشہ جو پہل کیے رکھی ہے اس پر ہزارے شرمندگی و ندامت کے ساتھ معذرت خواہ ہو جائیں، بڑے کو بڑا بھائی مان کر اس اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنی سابقہ کوتاہیوں کی ریمیڈی کرنی ہے بلکہ محبت و اپنائیت یا دوستی کی نئی مثالیں یا نئی داستانیں رقم کرنی ہیں۔ اتنی شدید ترین جنگیں لڑنے کے بعد جس طرح اہل یورپ نے سبق سیکھتے ہوئے یورپی یونین جیسی عظمت تشکیل دی ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے خطے میں قائم منافقت کی دیواروں کو توڑتے ہوئے سارک کو وہ مقام دیں جس کی یہ حقدار ہے۔ بغیر ویزے کے آمد و رفت، کھلی تجارت، شعبہ جاتی وفود کے گرم جوشی پر مبنی تبادلے، طلباء کے لیے تعلیمی اسکالرشپ، بزرگوں کے لیے سہولیات، نئے تعلقات کے لیے 101 جہتیں قائم کریں۔ اگر صرف قدورتیں ختم ہو جائیں، بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے دست و بازو بنے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ بڑھتے ہوئے قدم ہمیں علاقائی ایکتا و اکھنڈتا تک نہ لے جا سکیں۔ غور کیا جائے تو جمہوریت توڑتی نہیں، جوڑتی ہے۔ سچی جمہوریت میں نہ کسی کی ابدی میجارٹی ہوتی ہے، نہ دائمی منارٹی، اور نہ لبرل سیکولر اپروچ کے بغیر کوئی چارہ۔ جب مختلف نو دھڑے مل کر چلتے ہیں تو ایک نو کا توازن خود ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ریاست ہے متحدہ امریکہ USA کی درخشاں مثال ہمارے سامنے ہے، جو آباد کاروں کا ہی ملک نہیں، رنگا رنگی کا بھی گلدستہ ہے۔ ملٹی نیشنل، ملٹی ریلیجس، ملٹی کلچرل، ملٹی لینگویج سوسائٹی۔ ذرا اس کی مطابقت میں اپنے خطہ ہند کو رکھ کر دیکھیے اور پھر جمہوریت، انسانی حقوق کے ساتھ آزادی اظہار، انسانی وقار پر عمل پیرا ہو جائیے۔ اس خطے میں ہمیشہ نسلی، لسانی یا مذہبی قومیتوں یا تفرقوں کا مسئلہ سر اٹھاتا رہا ہے۔ اپنی علاقائی ریاستوں کو، جنہیں ہم لوگ صوبے یا پروونسز کہتے ہیں، امریکی ریاستوں کی طرح ان علاقائی اکائیوں کے پورے حقوق اوپن مائنڈ کے ساتھ دینا قبول کیجیے، پھر اسے ایک وفاق میں پرو دیجیے۔ اب ملاحظہ کیجیے ریاست ہائے متحدہ انڈیا USA کیسے ریاست ہائے متحدہ امریکہ جیسی درخشاں اور ترقی یافتہ اور خوشحال سپر پاور نہیں بنتی۔ خطے کے 2 ارب سے زائد عوام کی زندگیاں کیسے نہیں سنورتی۔ اقوام عالم کے لیے کس طرح یہ خطہ نئی امید، نئی ڈھارس، نئی روشنی اور سچی خوشی لے کر ابھرتا ہے۔ عالمی امن کے قیام اور اقوام عالم کو جوڑنے میں کیسا تابناک عالمی کردار ادا کرتا ہے۔ شکتی بھی، شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔